بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی بیلجیم کی ایک عیسائی خاتون کی ہے۔ جب ان کی عمر 90 برس سے تجاوز کر گئی اور ان کی اولاد کی وہ مکمل محتاج ہوئیں تو ان کے بچوں نے فیصلہ کیا کہ اس بڑھیا سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ ایک دن طے ہوا کہ اگلے روز انہیں اولڈ ہاؤس کے حوالے کر دیں گے۔ ان کے پڑوس میں ایک مراکش خاندان مقیم ہے۔ 40 سال سے اس مسلم فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ مراکشی نژاد سید محمد احمد روایات کی امین ہیں اور ان کا گھرانہ بھی خصوصاً ماں باپ کی عزت و توقیر کے حوالے سے۔ محمد احمد کی والدہ بھی اس بوڑھی خاتون کی ہم عمر ہے۔ جب احمد کو پتہ چلا کہ پڑوسی اپنی ماں سے جان چھڑانے والے ہیں تو اس نے ان سے کہا کہ یہ بزرگ تمہارے لیے بوجھ ہیں تو انہیں میرے حوالے کر دو، میں اپنی ماں کی طرح ان کی خدمت کروں گا۔ میری ماں کے ساتھ رہے گی اور میں اپنی ماں کی طرح اس کا خیال رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس عیسائی بڑھیا کو اپنے گھر لے آیا۔ خاتون نے یہاں آ کر جو ماحول دیکھا تو اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سارے اہل خانہ محمد احمد کی ماں کے لیے پلکیں بچھانے کو تیار رہتے۔ کوئی باہر سے آتا تو پہلے ان سے سلام کر کے ہاتھوں کا بوسہ لینا ضروری سمجھتا۔ یہ بوڑھی اماں اس گھر کی ملکہ ہے۔ اس طرح کے احترام کا سلوک اس بزرگ خاتون سے بھی کیا جانے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ 2-3 دن کی کہانی ہے، پھر یہ بھی میرے بچوں کی طرح ہو جائیں گے، مگر نہیں، اس کا خدشہ غلط ثابت ہوا۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی اس کی خدمت و عزت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ کیسا خوبصورت دین ہے، یہ تو سراسر رحمت ہے، مجھے بھی اس دین میں داخل کر دو۔ چنانچہ 91 برس کی اس خاتون نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ نور بیگم کہلاتی ہیں۔ یہ اس وقت اسلام قبول کرنے والی دنیا کی سب سے معمر خاتون ہیں اور مراکشی خاندان کے ساتھ انہی کے گھر میں مقیم ہیں۔ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے راضی ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھی اور ان کی خدمت آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر یہاں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے فرماتے کہ مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اویس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے، اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، درمیانے رنگ کا کالا ہوگا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کروانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کے موقع پر حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے رہے۔ آخر ایک دن اویس کرنی مل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرو۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سید و سردار ہیں اور میں آپ کا نوکر ہوں، اور میں آپ کا نوکر ہو کر آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ وہ اویس جب بھی آئے تو تم ان سے دعا کروانا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔
اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے پروردگار، تو نے مجھے جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پیچھے دیکھو، جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے بے شمار تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، وہ ہے ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تمہاری انگلی پھرتی جائے گی میں تمہارے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔